ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیمار ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی روزہ نہیں رکھنا یا پاسبل نہیں ہے ان کے لیے، اپنی جان پہ اتنا ظلم نہیں کر سکتے، تو روزہ رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے؟ بہت شکریہ جی. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اور خاص طور پہ جو کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں، ایون اگر نان مسلم بھی ہیں تو ان کو بھی ان کے اپنے مذہب کے مطابق بھی تو روزہ فرض ان پہ بھی تھا. تو میں تو یہ کہتا ہوں، تو میرے پاس جو نان مسلم پیشنٹس آتے ہیں نا، مختلف پاکستان کے مختلف صوبوں سے آتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، تو میں ان کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ روزہ رکھیں، فاقہ کر لیں، اگر وہ فاسٹنگ کر لیں، آسان لفظوں میں جیسے سمجھ لیں، تو صبح سے لے کے شام تک، یعنی سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک اگر وہ فاقہ کریں تو اسی کا ہی نام کسی ڈاکٹر نے آٹوفیجی کر کے تو نوبل پرائز جو ہے نا وہ ون کیا تھا کہ آپ کے جو کینسر کے خلیے ہیں، آپ کی باڈی کے اندر جو زہریلے مادے ہیں، جو ٹاکسز ہیں، ان کو آپ کا روزہ جو ہے وہ فاقہ جو ہے وہ آٹوفیجی کرتا ہے اور آپ کے ان ساری چیزوں کو خود ہی کھا جاتا ہے، تلف کر دیتا ہے، برن کر دیتا ہے. ایون دو آپ کے جسم میں گلٹیاں ہیں، رسولیاں ہیں، سسٹ ہے، فیبرائڈ ہے، میسز ہیں، یا کہیں بھی کوئی اضافی گوشت وغیرہ کوئی چیز ایسی بن گئی ہے، تو ایک تو کبھی بھی اس کی بایوپسی وغیرہ نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ وہ الٹا کینسر کاز کرتا ہے، اور کینسر اگر ہو تو اس کو بگاڑ دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، سپریڈ اوور کر دیتا ہے پوری باڈی میں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے، فاقہ یا فاسٹنگ جو ہے، یہ ان کے لیے بہترین ہے، چونکہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کی کھائی ہوئی خوراک جو ہے اسی کے ہی نیوٹرینٹ جو ایکسٹرا باڈی کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کھاتے رہتے ہیں نا، ہر وقت کھاتے رہنا، کھابے کھانے کے عادی ہیں، تو وہ جو ایکسٹرا آپ کے میٹیریل باڈی کے اندر گیا، جو جتنا کہ تو آپ ڈیزالو کر سکتے تھے، پروسیس کر سکتے تھے، آپ نے ڈائجیشن کر لیا اور خرچ کر لیا، اس کو یوٹیلائز کر لیا، وہ تو آپ کا برن ہو گیا. اور جو نہیں ہو سکا وہی آپ کی باڈی میں روک رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے، آپ کا کولے بڑھ رہے ہیں، آپ کے تھائز بڑھ رہی ہیں، آپ کے شولڈرز، آپ کے بازو، موٹاپا آ رہا ہے. اسی کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر مختلف جگہوں پہ رسولیاں، گلٹیاں، سسٹ، فیبرائڈ، میس وغیرہ جو ہے وہ بنتے ہیں، اور انہی نیوٹرینٹ کے اندر جب پرابلم بنتی ہے تو وہی ایب نارمل خلیے وہاں بن جاتے ہیں، بلڈ کی سرکولیشن اور اس کے مسائل، اور وہاں پہ وہی کینسر ہے. کوئی الگ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے ایسی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہ کلو وشربو ولا تسرفو کے مطابق قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادہ کھانے، بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جمیل صاحب، یہ جب جن لوگوں کو کینسر جیسا موذی مرض ہو جاتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کیمو تھراپی پہ ہیں جو کہ علاج کا حصہ بھی ہے، جسم جو ہے باڈی آپ کی بہت زیادہ ویک ہو چکی ہوتی ہے، تو اس حالت میں کیا روزہ رکھنا فائدہ مند ہوتا ہے یا پھر آپ کو نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ان کو روزہ رکھنا چاہیے جو کیمو پر بھی ہیں. جی، کیمو پہ ہیں، آپ ریڈیشن پہ ہیں، آپ کسی بھی چیز پہ ہیں، آپ ان کو روزہ رکھوائیں، فاقہ کروائیں. فاقے سے مراد یہ ہوگا کہ آپ اس کو صبح سے لے کے شام تک، سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک نہیں کچھ دینا آپ نے اس کو. باہر ملکوں میں نے دیکھا ہے ڈے فاسٹنگ سینٹرز بنے ہوئے، امریکہ میں دیکھا ہم نے، کینیڈا میں دیکھا، اور بہت ساری جگہوں ڈے فاسٹنگ سینٹرز ہیں وہاں پہ کہ وہ ان کو فاقہ کرواتے ہیں صبح سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک. تو ان لوگوں کو روزہ جو ہے وہ رکھوانا چاہیے. ان کی خاص طور پہ جو آپ نے پہلے کہا نا کہ ان کا علاج ہے، یہ علاج کا حصہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی، ریڈیو تھراپی، یا اس کے بعد امینو تھراپی آ گئی، یہ کینسر کا علاج ہی نہیں ہے. اچھا، اس سے کوئی پیشنٹ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جس کا کینسر ٹھیک ہوا ہو. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کوئی کہے گا کہ نہیں میں نے کروائی اور میرے 2-4 مہینے 6 مہینے، کسی کا سال 2 سال اچھے گزر گئے، لیکن وہ دوبارہ ریورس آتا ہے. جب وہ دوبارہ آتا ہے وہ گیا کہیں بھی نہیں ہے. جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے آپ کو، پھر وہ اٹھتا ہے پوری تیاری کے ساتھ، آپ کی پوری باڈی کو لپیٹتا ہے. صحیح علاج نہیں ہے تو پھر یہ پوری دنیا میں رائج کیوں ہے، چل کیوں رہا ہے؟ رائج اس لیے ہے کہ جس پروفیسر ڈاکٹر برنن بی جونز نے یہ ساری وہ کی تھی نا اسٹڈیز وغیرہ، اور وہ ریسرچ کرتا رہا مختلف ٹائم پہ، سب سے پہلے اس نے سرجریاں کی. اتنی کسی جنرل سرجن نے سرجریاں نہیں کی ہوں گی جتنی اس نے سرجریاں کینسر کے پیشنٹس کی. اس کا ذہن تھا کہ شاید کاٹیں گے تو کینسر ختم ہو جائے گا، تو کینسر پھر آیا، پھر وہ گروتھ کرتا رہا اور جگہوں پہ پھیل گیا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے سب سے پہلے ریڈیشن تھراپی ہوئی تھی.
रेडियो थेरेपी, सबसे पहले रेडियो थेरेपी हुई थी, फिर उसके बाद रेडिएशन थेरेपी आ गई, फिर केमोथेरेपी आ गई, तो फिर जमील साहब, इम्यूनोथेरेपी इसके आ गई। साइड इफेक्ट्स रोजे की वजह से बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? सर रोजे की वजह से साइड इफेक्ट नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आपको वो इम्प्रूव कराएगा आपके ओके, कैंसर को। सही। कैंसर का बेहतरीन एक इलाज, यानी आपने केमो करानी है, रेडिएशन करानी है, जी। तो वो जो करके वो जिससे मार रहे होते हैं ना, वो मार कुछ नहीं रहे होते, अच्छा। हम उससे उर्फे आम में बंदा मार रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कैंसर जो है उसका जो इलाज, जो केमो, रेडिएशन, रेडियोथेरेपी वगैरह है, ये आपके इम्यून सिस्टम को लेट डाउन करती है। सही। अब इम्यून सिस्टम लेट डाउन होता है तो बंदा, उसकी वजह से उसकी डेथ होती है। कैंसर नहीं मारता। मैंने कैंसर से 32 साल प्रैक्टिस करते हुए मैंने 32 साल में कैंसर से मरते नहीं देखा। अच्छा। उसके तरीकों से आप उसको कुछ भी ना करें। ये जो अंग्रेजों का, काफरों का तरीका इलाज है, इससे जरा दूर रखें ना मुसलमान अपने आप को, तो 20-25 साल बाद भी वो नज़रियों पे नेचुरोपैथी में नहीं क्या इलाज है पहुंचेगा। जमील साहब इसका? नेचुरोपैथी में उसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। वो अकॉर्डिंग टू उसका है कि मरीज देखना पड़ता है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी रिपोर्ट्स क्या है, उसके मुताबिक। यानी अब लोगों को, मेरे पास केस आते हैं इतने बिगड़े हुए, एंड स्टेज पे। आज भी एक केस मैं देख के आऊँ, एंड स्टेज 4 स्टेज पे था, और उन्होंने उसकी केमो कर दी, रेडिएशन कर दी, सर्जरी कर दी, और उसके बावजूद जो उसके टेस्ट होते हैं ना ब्लड से अंदर कैंसर के खुलियों के और ट्यूमर मार्क्स के, ना तो उसके पास अल्फा फेटोप्रोटीन था, ना उसके पास CA125 था, ना CA19.9, ना CA15.3, ना CEA, ना C3, ना C4, ना PIVK का 2 लेवल, कोई टेंस नहीं था। और डॉक्टरों ने एंड पे ले जाके जवाब दे दिया, घर ले जाए, मुआवजा होगा। जबकि पिछले हफ्ते में मेरा एक केस जो है ना, वो 4 महीने में रिकवर हुआ है। उसका हेपेटाइटिस और जिगर का कैंसर था, और ये सारी रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल हुई हैं। तो डिपेंड ऑन कि उसकी कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक मरीज को देखा जाता है, उसके टेस्ट वेस्ट, उसकी पिछली पुरानी रिपोर्ट्स, और उसके मुताबिक उसका इलाज होता है। लेकिन डाइट प्लान उसका जो है, वो भी हम उसको उसके मिजाज के मुताबिक, और मेरी कोशिश होती है कि वो मरीज जो है ना, वो फाका करे या रोजा रखे, और उसको कम खिलाया जाए, और क्या चीजें खिलानी है। यानी कैंसर को अगर आपने शिकस्त देनी है, तो आप उसका रोटी, जो गंदम की रोटी बंद कर दें, जौ की रोटी पे ले आए उसको, उसके बाद उसके चावल बंद करा दें, उसका मैदे की बनी हुई तमाम चीजें, मैदे की जिसमें मैदा शामिल हो, बिल्कुल बंद करवा दें। चीनी की बनी हुई चीजें उसकी हैं जिसमें चीनी शामिल हो, जिसको कहा जाता है कि ये आपकी शुगर फ्री डाइट चीजें हैं, ये उसके सारे केमिकल्स और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, डब्बों के जूस, डब्बों के दूध, इवन दो ये जो हम मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट लेते हैं, कि अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट मुझे कॉल आई थी, वो पेशेंट कोई 90 प्लस का एज है, ग्रुप है उसकी जी, कोमा, सेमी कोमा में वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि इसको आप खजूर दें, हम पहले यहाँ भी बता चुके हैं कि खजूर लें, अरके गुलाब या पानी या जमजम के अंदर उसको अच्छी तरह खर्ल करके, उसको बिल्कुल मैश करके खर्ल में शीरा बना दें। उसका पत्थर का खर लो, उसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल के, खजूर डाल के नरम वाली, उसको शीरा बना दें, घिसा दें, उसको रगड़ दें पूरी, और उसके बाद उसको मैंने कहा जी वो पिलाएं, और उसके बाद मैंने कहा उसको यखनी दें ग़िज़ा की नाली से। उन्होंने 2 दिन दी है, बंदा आज उठ के बैठ गया, मैंने उनको नफल पढ़वाए उनके घर वालों।